کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، کسی کو کفریہ وسوسے آتے ہیں، گناہوں بھرے وسوسے آتے ہیں، تو یہ وسوسوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ایک پرسکون زندگی کس طرح سے گزاریں؟ دیکھیں اس میں دو مشورے ہیں. یہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے. ایک تو میں اس اعتبار سے پہلا مشورہ تو یہی دوں گا کہ اس پر آپ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک روحانی اس کے اندر علاج سمجھ لیں کہ موجود ہے، کہ اس کے پڑھنے سے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بہت سارا علاج ہو جائے گا. یہ کراماتی رسالہ ایک طرح سے، اس میں بہت اچھے انداز میں امیر اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا اسے پڑھیں گے تو امید ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہی آپ کا اکثر جو ہے نا وہ علاج تو ہو ہی جائے گا. دوسری بات دیکھیں، اس میں آپ 50 کام کر لیں لیکن اصل جو اس میں اختیار ہے نا وہ آپ کا اپنا ہے. آپ اگر خود چاہیں گے نا کہ مجھے ان کا علاج کرنا ہے اور مجھے اس سے جان چھڑانی ہے تو آپ چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے کسی بھی طرح کے وسوسے آئیں ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، چاہے وہ طہارت سے متعلق آئیں، چاہے وہ نماز سے متعلق آئیں، چاہے وہ ایمانیات سے متعلق آئیں، کسی اور سے متعلق آئیں، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. کیونکہ جب ایمان دینے والی ذات اللہ پاک کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ایمان ملا ہے، نماز فرض کرنے والی، طہارت کو مقرر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر وسوسوں کو معاف کیا ہے، جب تک ہم اس کا عقیدہ اور نظریہ نہیں بنا لیتے اس وقت تک یہ ہمارے لیے معاف ہے. تو لہٰذا جب ان کی طرف سے اس کی معافی ہو رہی ہے تو پھر ہم کیوں خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں. ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر اور قصدن، یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو واقعی پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانی اپنی جگہ پر ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو بس اس کے اندر ایک طرح کا ایک مشغلہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ سامنے والے کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے بعض اوقات. اچھا ان کو سمجھایا جائے تو وہ ہماری بات کو سننے کی بجائے اسی وسوسے کی طرف وہ اپنے خیالات کے اندر ہی ڈوبے ہوتے ہیں. اب آپ ایک پوچھنے جس سے آئے ہیں وہ جب آپ کو بیان کریں تو پھر آپ اس کی بات کو تو سنیں، اس کی بات پر تو توجہ دینی، وہ اپنے اس کے اندر لگے ہوئے ہوں گے. بعض لوگ واقعی اس میں ایسے اکثریت پریشانی ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ علاج چاہتے ہیں اپنا. ہمارے پاس بہت اس طرح کے معاملات ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل میں سب سے مشکل حل جو ہوتا ہے نا کسی کو سمجھانا، وہ وسوسے والے کو ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان بھی وسوسے والے کو سمجھانا ہوتا ہے. یہ سمجھنا چاہے اور اپنا ذہن بنا لینا کہ میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی، منٹوں میں اس کا علاج ہو جائے گا، ختم. اور اگر وہ نہیں مانے گا، وہ سوالات پر سوالات کرے گا، مفتی صاحب نے اس کو جواب دیا، وہ آگے سے اس پر سوال اٹھائے گا، وہ پھر جواب دیں گے، وہ پھر جواب دے گا، سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، چلتا ہی رہے گا. اصل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا دیں. ہاں جب ایسا معاملہ آئے تو چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر آواز کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. جب آپ اللہ بولیں گے یا اللہ اکبر بولیں گے یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارا سلسلہ آپ کا ختم ہو جائے گا. جیسے ہی خیال آئے آپ ہٹا رہی، نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر تکلیف آپ کو ہوگی، نہیں ہٹیں گے خیالات، کیونکہ شیطان ظاہر ہے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اسی کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ہماری رگوں کے اندر خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. جس کو کہتے ہیں نا میں کر کے دکھاؤں گا، جس کو کہتے ہیں مرد کا بچہ بننا، کہ میں مرد ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، تو اگر یہ سوچ آپ بنا لیں گے کہ مجھے بس اس سے جان چھڑانی ہے تو پھر آپ چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بس جو اپنے طور پر یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے وسوسے، ایسی باتیں دل میں آتی ہیں اللہ پاک کے بارے میں کہ اس کو زبان پہ لانے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانیں جل جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکذالک، اس طرح یہ معاملہ ہے. انہوں نے عرض کی کہ ہاں، تو فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان ہے، تمہارے دل کے اندر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کیونکہ پھر اس کو علماء نے سمجھایا کہ شیطان جو ہے یہ وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے وہ ڈاکہ وہاں ڈالتا ہے جہاں پر مال ہو، تو شیطان پھر وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہو. تو جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل کے اندر تو اسی باتوں کو وہ ڈال رہا ہے. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، آپ بس یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اس پر معافی عطا فرمائی ہے. اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ اگر کوئی شخص
اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی بغیر طہارت کے وضو نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس کو کفر قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ پاک نے طہارت فرض قرار دی اور یہ بندہ یہ کہے کہ طہارت کے بغیر جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسے کے اندر یوں مبتلا ہو کہ اس نے وضو کیا اور اب اس کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، وسوسے میں مبتلا ہو گیا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں تم شیطان کو کہہ دو، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں موجود ہے، تم شیطان کو کہہ دو میں بے وضو پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے یہ شیطان کو یہ کہہ دے، یہاں تک اجازت دے دی شریعت مطہرہ نے۔ تو اس لیے آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس یہ ذہن بنا لیں، ایک تو میرے سنت کا رسالہ پڑھنا ہے، دوسرا توجہ نہیں دینی، تیسرا یہ کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی توجہ دوسری طرف لے جا کر اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بار بار ہوگا، بار بار ہوگا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری چیزیں چلی جائیں۔